الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب ذوالجلال والاکرام کے دربار کے اندر دعا ہے کہ اللہ کریم مجھ عاجز کو حق اور سچ بولنے کی، قرآن اور سنت کے مطابق اور صحیح سمجھا سکنے کی، اور اللہ کریم آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی، اور پھر اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ذی الحج کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر دو قربانیاں عظمت اور مقام والی ہوئی۔ ایک قربانی 10 ذی الحجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی، اپنے بیٹے کو قربان گاہ کے اندر لے گئے، اور دوسری قربانی اس مہینے کی 18 تاریخ یعنی کہ 18 ذی الحجہ کو داماد رسول عثمان باحیاء رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی ہے۔ آج آگے محرم کا مہینہ قریب ہے۔ اس دور کے اندر آج کل کے مسلمان اپنے آپ کو کہلوانے والے اس مہینے کے اندر تو بڑا ماتم، بڑا شور ہوتا ہے۔ کیوں کہ اس مہینے کے اندر نواسہ رسول کربلا کے میدان کے اندر پیاسے رہے، اس مہینے کے اندر نواسہ رسول کربلا کے میدان کے اندر شہید ہوئے، اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی کے نواسہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کا جام پیا، لیکن اس مہینے سے قبل یہ ذی الحج کا مہینہ
اس مہینے کے اندر بھی میرے نبی کے ایک عاشق کی، جس ہستی سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اگر اللہ کے نبی کو مال کی ضرورت پڑی تو اس ہستی نے مال کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اگر اللہ کے نبی نے جان کا اعلان کیا تو اس ہستی نے اپنی جان اللہ کے نبی کی خاطر بڑھ چڑھ کر قربان کی۔ اگر اللہ کے نبی نے وقت کا مطالبہ کیا تو اس ہستی نے اپنے وقت کو اللہ کے نبی کے راستے کے اندر قربان کر دیا۔ اس ہستی کو آج ہم مسلمان جس انداز کے اندر، جس طریقے پر میرے نبی کے نواسی کی شہادت کو یاد رکھا، ہم مسلمانوں پر لازم ہے اسی طریقے پر داماد رسول صرف ایک بیٹی نہیں بلکہ 2 بیٹیاں میرے نبی کی حضرت عثمان کے گھر کے اندر رہی ہیں، تو اس ہستی کی شہادت کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اور یہ الحمدللہ ہم مسلمانوں کا ایمان کا حصہ ہے کہ میرے نبی کے صحابہ کے ساتھ محبت اور پیار کرنا۔ ویسے اگر انسان بیان کرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور مقام تو بڑی زیادہ ہے، لیکن وقت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے نبی کے داماد کی مختصر فضائل اور مختصر انداز کے اندر شہادت کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی توفیق سے بیان کروں گا۔ صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے۔ اب وہاں پر مسلمانوں کے لیے پانی نہیں ہے، ایک کنواں ہے جس کا پانی اس کا مالک پیسوں کے بدلے کے اندر بیچتا ہے، پیسے لے کر پانی دے رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جس وقت اس کے ساتھ بات کی تو اس نے کہا، اللہ کے پیغمبر یہ ایک کنواں ہے میرے پاس، اور اسی پر میرا بھی اور میرے گھر والوں کا خرچہ چلتا ہے، اور ایک اور روایت کے اندر ایک اور دوسرا کنواں بھی آتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ کنواں خرید کر وقف کر دے گا مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، اللہ کریم نے اس بندے کو جنت کے اندر اس کنویں سے بھی بہتر بدلہ دینا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں، 35,000 درہم کے اندر وہ کنواں خریدا اور اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی کو فرمانے لگے، اللہ کے پیغمبر جی یہ فضیلت جو آپ نے بیان کی ہے، کنواں خرید کر جو بندہ وقف کرے گا، یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر جی
میں عثمان کے لیے بھی یہ مقام اور مرتبہ ہے یا نہیں؟ اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے ہاں ہاں عثمان تیرے لیے بھی یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر جی یہ کنواں میں نے خرید کر وقف کر دیا ہے۔ دوسرے مقام پر بھی آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور کنواں تھا جو ایک یہودی کے پاس تھا، اس کنویں کا پانی وہ یہودی مسلمانوں کے اوپر بیچتا تھا 20,000 درہم کے اندر۔ اللہ کے نبی کے صحابی نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر جس وقت مدینہ کے اندر آئے، میرے نبی کی مسجد ہے، مسجد نبی جس کی تعمیر رکھی گئی، صحابہ کرام جہاں پر جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں، جو جو وقت گزرتا گیا میرا عزیز تعداد بڑھتی گئی اور باہر سے بھی لوگ آنے لگے۔ جمعے کا دن آتا ہے، نمازی زیادہ ہوتے ہیں، باہر دور دراز سے بھی آنے والے ہیں، مسجد تنگ ہو گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر اس وقت فرماتے ہیں جو بندہ یہ مسجد کے ساتھ جو جگہ ہے یہ جگہ خرید کر صحابہ کرام کو ترغیب دے رہے ہیں، جو بندہ یہ جگہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے گا تو اللہ کریم نے اس بندے کے لیے جنت کے اندر اس سے بھی اعلیٰ اور افضل گھر جو ہے وہ بنانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دو باتیں یاد رکھنا، ایک کنواں خرید کر اور دوسرا مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کر دینا۔ کیوں؟ اس کا جوڑ انشاءاللہ بیان کے آخر کے اندر پتہ چلے گا کہ ان ظالموں نے داماد رسول کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جگہ بھی خرید کر میرا عزیز مسجد کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ یہ مقام اور مرتبہ جو ہے اللہ کے نبی کا صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک اور مقام پر آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا جس وقت آیا اور کچھ پاس نہیں ہے، ایک زرہ ہے، وہ زرہ بیچنے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ میں زرہ بیچ کر اپنی شادی کا خرچہ جاؤ پورا کروں۔ راستے کے اندر عثمان باحیا مل جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں او میرے بھائی اے علی کہاں جا رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا ہے اے عثمان میری شادی کا وقت آ گیا ہے اور کوئی مال میرے پاس نہیں ہے، ایک زرہ تھی جو جنگ اور جہاد کے اندر میں پہنتا تھا، اب اس زرہ کو بیچنے کے لیے جا رہا ہوں خرچہ پورا کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عثمان اے حضرت علی یہ زرہ جو ہے کتنی کی بیچے گا، کیا قیمت ہے؟ بات چل رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یار اس زرہ کے کڑے جو ہیں وہ گننا، جتنا یہ کڑے ہوں گے اتنا تجھے عثمان جو ہے اس کی قیمت ادا کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو قیمت بنتی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر جس وقت حضرت علی چلتے ہیں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دیتے ہیں او میرے بھائی
جس وقت حضرت عثمان غنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرتے ہیں، میرے نبی کا صحابی، میرے نبی کا داماد ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے علی یہ ذرا بھی لے جا، یہ ذرا بھی لے جا۔ اللہ اکبر کبیرہ میرا عزیز، یہ مقام اور مرتبہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج جو علی علی کا نعرہ لگا رہا ہے اور میرے نبی کے داماد، میرے نبی کے صحابی، میرے نبی کا خلیفہ، جس وہ خلیفہ میرا عزیز جس خلیفے سے آسمان کے فرشتے بھی آیا کرتے ہیں، ایک مقام پر آتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر لیٹے ہوئے چرپائی پر، میرا کپڑا جو ہے، میری چادر جو ہے، میرا دوپٹہ جو ہے وہ اوپر اللہ کے پیغمبر نے کیا ہوا ہے۔ دو باتیں یہاں پر آتی ہیں، ایک تو یا تو یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی پنڈلیاں مبارک، پاؤں مبارک ننگے تھے، اور دوسرا یہ آتا ہے رانوں کے اوپر کپڑا نہیں تھا، ویسے عام کپڑے تو اللہ کے پیغمبر نے پہنے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اجازت نہیں، اجازت مل گئی، اللہ کے پیغمبر ویسے کہ ویسے لیٹے ہوئی ہیں، کام کیا، جو بات تھی وہ کی، اور اللہ کے نبی کا صحابی چلا گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اپنا معاملہ پیش کیا، بات کی، جواب ملا، چلے گئے۔ تیسرے نمبر پر میرا عزیز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، جس وقت میرے نبی کو پتا چلا کہ میرا داماد آ رہا ہے، جس وقت میرے نبی کو پتا چلا کہ میرے دروازے پر وہ آ رہا ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی آیا کرتے ہیں، پھر میرا نبی لیٹا ہوا نظر نہیں آیا، اللہ کے نبی اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں او میری عائشہ یہ اپنے کپڑے ذرا سنبھال لے، اپنے کپڑے ذرا اوپر رکھ لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اپنی بات کی، بات کے بعد چلے گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے پیغمبر جی مسئلہ سمجھ نہیں آیا، میرا بابا جس وقت آئے تو اللہ کے پیغمبر جی آپ ویسے کہ ویسے لیٹے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے پیغمبر جی آپ ویسے کہ ویسے لیٹے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آئے آپ اٹھ کر بیٹھ گئے ہیں، آپ نے اپنا انداز بدل دیا، کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے او میری عائشہ یہ عثمان غنی جو ہے یہ بڑا حیادار ہے، مجھے پتا تھا اگر میں اسی انداز کے اندر رہتا تو میرے عثمان کا حیا اتنا ہے کہ اپنی بات نہ کر سکتا۔ حیا کی وجہ سے ایک اور مقام پر آتا ہے میرا عزیز، صحابہ کرام کی محفل لگی ہوئی ہے، اللہ کے نبی بیٹھی ہوئی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اجازت طلب کی، اجازت مل گئی، آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اجازت لی، اجازت مل گئی، آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے پیغمبر کا وہی انداز ہے، وہی طریقہ ہے جس انداز کے اندر ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی ہیں، جس انداز کے اندر بھی بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹھنے کی کیفیت اللہ کے پیغمبر نے تبدیل نہیں کی۔ تیسرے نمبر پر جو پہرے دار تھا، تیسرے نمبر پر جو بندہ کھڑا تھا دروازے پر، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے او میرا صحابی حضرت عثمان کو ذرا دروازے پر ٹھہرا دینا، تھوڑی دیر تک اجازت نہ دینا، مجھے ٹھیک ہو کر بیٹھنے دینا۔ اللہ کے پیغمبر ٹھیک ہو کر بیٹھتے ہیں، اپنے کپڑوں کو سنبھالتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب عثمان کو اجازت دے دو۔
صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آپ کا وہی انداز ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آپ کا وہی انداز ہے، لیکن جس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اللہ کے پیغمبر جی آپ کے بیٹھنے کی کیفیت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی، کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے؟ اس وقت اللہ کے نبی فرمانے لگے او میرے صحابہ یہ آنے والا عثمان جو ہے یہ تو وہ عثمان ہے جس عثمان سے اللہ کے نوری فرشتے بھی آیا کرتے ہیں، یہ تو وہ عثمان ہے جس عثمان سے اللہ کے نوری مخلوق جو ہے وہ نوری مخلوق بھی شرم و حیا کرتی ہے، اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، جس وقت اللہ کی نوری مخلوق حیا کر رہی ہے تو میں اللہ کا پیغمبر حیا کیوں نہ کروں؟ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اتنے حیا والے ہیں، اور اللہ کے نبی کا ایک اور فرمان میرا عزیز، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے اندر ہر پیغمبر کا ایک ساتھی ہوگا، ہر پیغمبر کا ایک دوست ہوگا، ہر پیغمبر کا ایک ساتھی ہوگا، اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میرا ساتھی جنت کا جو ہے وہ میرا عثمان ہے۔ اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری سنا دی ہے میرا عزیز۔ ایک اور مقام پر آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر پہاڑ پر کھڑی ہوئی ہیں اور اللہ کے پیغمبر یہ اعلان کر رہے ہیں پہاڑ ہلنا نہیں، آج تیرے اوپر جو ہے ایک نبی کھڑا ہے، آج تیرے اوپر میرا عزیز ایک صدیق کھڑا ہے، آج تیرے اوپر ایک شہید کھڑا ہے۔ اس وقت میرے نبی بھی موجود ہیں، اس وقت میرے نبی کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہیں، تیسرے نمبر پر میرے نبی کا دماغ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ارے میرا عزیز میرے نبی کا صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہستی ہے جس ہستی کو اللہ کے نبی دنیا کے اندر جنت کی خوشخبریاں بھی سنا رہے ہیں، جس ہستی کو اللہ کے نبی دنیا کے اندر شہادت کی خوشخبریاں بھی سنا رہے ہیں، پھر یہ کیا معاملہ ہوا کہ اللہ کے نبی کی داماد کی شہادت کو نہ مانو؟ کہتے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، یہ بتاؤ کس جنگ کے اندر شہید ہوئے؟ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی تم جو حضرت عثمان غنی کو کہتے ہو کہ یہ شہید ہوئے، یہ بتاؤ کس جنگ کے اندر شہید ہوئے؟ اور شہید تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، اور ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ بھئی تم یہ بتاؤ، مانتے تو ہم ہیں، تم جو کہتے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، وہ بتاؤ وہ کس جنگ کے اندر شہید ہوئے؟ کوئی جواب نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو وہ صحابی ہے جس صحابی کو اللہ کے پیغمبر خود میرا عزیز دنیا کے اندر جنت کی خوشخبریاں بھی سنا رہے ہیں، یہ تو وہ صحابی ہے جس صحابی کو اللہ کے پاک پیغمبر جو ہے دنیا کے اندر شہادت کی خوشخبریاں بھی سنا رہے ہیں۔ ایک اور مقام پر آتے ہیں اللہ کے پیغمبر اعلان کرتے ہیں جنگ پر جانا ہے، جہاد پر جانا ہے، مال کی ضرورت ہے، ہر بندہ ہر صحابی اپنی وسعت کے مطابق مال لا رہا ہے، اور میرے نبی کے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال لایا، اتنا مال لایا کہ اللہ کے پیغمبر ہاتھ کے اندر اٹھا کر کہتے ہیں آج کے بعد عثمان کی جو بھی کوتاہی ہوگی، جو بھی غلطی
غلطی ہوگی ہے وہ اللہ نے معاف کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ میرا عثمان غلطیاں تو بعد کے اندر کرے گا، لیکن اللہ نے معاف کرنے کا اعلان کر دیا ہے پہلے۔ جب اللہ نے پہلے معاف کر دیا، انسان اور اللہ کا معاملہ ہے میرا عزیز، انسان غلطیاں کرتا ہے، اللہ کی ذات معاف کرتی ہے۔ جب معاف کرنے والے نے معاف کر دیا، اب تیرا اور میرا حق نہیں بنتا کہ ان ہستیوں پر تبصرہ کریں، تیرا اور میرا حق نہیں بنتا کہ ان ہستیوں پر تبرہ کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر حدیبیہ کے مقام پر ہے میرا عزیز، اللہ کے نبی معاملہ ہوا، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر جا کر ٹھہرتے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، آخر کار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کہ مکہ کے اندر جائیں اور مکہ والوں کو اعلان کر کے بتائیں ہم لڑائی کی خاطر نہیں آ رہے، لڑائی کرنے کی وجہ سے نہیں آ رہے، بلکہ ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آ رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، وہاں پر چلے گئے، اللہ کے نبی کے پاس خبر پہنچتی ہے کہ حضرت عثمان تو شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی کے پاس خبر پہنچتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی کہنے لگے آج میں اپنے عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام سے بیعت لے رہے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ اس مقام کے اوپر اللہ کریم نے یہ اعلان کیا، میرے نبی کے ساتھ 1400 صحابہ کم و پیش ہے میرا علی، میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے ہیں، میرے نبی کا ہاتھ ہے، بیعت کرنے والے صحابہ ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جی ہم بھی آپ کے ساتھ جا کر اپنے بھائی عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ آخر پار کرتے کرتے جس وقت صحابہ کرام نے بیعت لے لی، اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے یہ میرا دوسرا ہاتھ جو ہے یہ میرے عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ آج اگر میرا عثمان ہوتا، آج اگر میرا عثمان ہوتا تو میرے ہاتھ پر بیعت کرتا، آج میرا عثمان موجود نہیں ہے، لہذا میں محمد کا دوسرا ہاتھ جو ہے یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ اس عثمان کے کیا کہنے، اس عثمان کی عظمت اور شان کے کیا کہنے کہ صحابہ کرام تو خود بیعت کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کر رہے ہیں۔ عثمان تو وہ ہستی ہے جس ہستی کی خاطر، جس ہستی کی بیعت جو ہے اللہ کا نبی خود کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کو یہ پتہ نہیں کہ عثمان شہید نہیں ہوئے، زندہ ہے، اتنا فاصلہ بھی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی بیعت لے رہے ہیں۔ بھائی میرا قاصد گیا تھا، قاصد کو قتل کیوں کیا گیا؟ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، عثمان زندہ ہے مکہ کے اندر۔ اور اللہ کے نبی کو پتہ کوئی نہیں۔ پھر ماننا پڑے گا کہ عالم الغیب صرف اور صرف میرے اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور عالم الغیب ہوتا تو اللہ کے نبی کو اتنی پریشانی اور اللہ کے نبی کو اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ پھر تو اللہ کے پیغمبر کو پتہ ہوتا کہ عثمان زندہ ہے۔ بھائی یہ خبر آنے والی جھوٹی ہے۔ اب یہ بھی سن لے میرا عزیز، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے نبی کے ساتھ کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت جاتے ہیں قاصد بن کر اللہ کے پیغمبر مکہ کے اندر بھیجتے ہیں، صحابہ کرام حدیبیہ کے مقام پر ہیں، اللہ کے نبی کا صحابی حضرت عثمان مکہ کے اندر ہے، اجازت طلب کی، کہنے لگے ہیں عثمان تیرے نبی اور تیرے نبی کے ساتھی جو ہیں ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے۔ ادھر صحابہ کرام دل کے اندر سوچ رہے ہیں واہ عثمان تو بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا، اے عثمان تو آب زمزم پی رہا ہوگا، لیکن حضرت عثمان اجازت مانگتے ہیں، کہنے لگے تیرا نبی اور تیرے نبی کے ساتھی جو ہیں وہ نہیں آ سکتے، ان کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اے عثمان تیرے لیے طواف کے دروازے کھلے ہیں، تیرے لیے آب زمزم کھلا ہے، جتنا مرضی ہے آب زمزم پی لے، جتنا مرضی ہے طواف کر لے۔ اس وقت میرے نبی کا یاد، اس وقت میرے نبی کا صحابی کہنے لگا یار اس طواف کا کیا مزہ، اس طواف کا کیا مزہ جس طواف کے اندر اللہ کے نبی ساتھ موجود نہ، اس آب زمزم کا کیا مزہ جس کے پینے کے اندر اللہ کے نبی موجود نہ، ساتھ نہ۔ ادھر صحابہ کرام کہہ رہے ہیں عثمان تو بڑی عظمت والا ہے، عثمان بڑا خوش قسمت ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف بھی کر رہا ہوگا، عثمان تو وہ ہے جو آب زمزم بھی پی رہا ہوگا۔ لیکن میرا عزیز میرے نبی کی محبت کی خاطر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کی اجازت کو بھی ٹھکرا دیا، آب زمزم کی اجازت کو بھی ٹھکرا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہے جو حضرت عثمان کے گھر کے اندر ہے، جس وقت فوت ہوتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے، تکلیف کے اندر ہے، مصیبت کے اندر ہے، پریشان بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عثمان پریشان کیوں ہے، کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر جی زندگی تو آنے جانے کی چیز ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے، رو اس لیے رہا ہوں، پریشان اس وجہ سے اللہ کے پیغمبر جی آپ کے ساتھ ایک تعلق تھا، ایک تعلق تھا اللہ کے پیغمبر جی، آج وہ تعلق بھی ٹوٹ گیا۔ اللہ کے پیغمبر جی ایک تعلق کی وجہ سے آپ کے ساتھ نسبت ملتی تھی، آج وہ نسبت بھی ختم ہو گئی۔ اے اللہ کے پیغمبر جی ایک تعلق کی وجہ سے آپ کے ساتھ رشتہ جڑتا تھا، آج وہ رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کہنے لگے عثمان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا میں اللہ کا نبی اپنی دوسری بیٹی جو ہے تیرے نکاح کے اندر دینے کا اعلان کر رہا ہوں۔ اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر اعلان کرتے ہیں عثمان اگر میں محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی تیرے نکاح کے اندر دیتا، ایک فوت ہوتی دوسری دیتا، دوسری فوت ہوتی تیسری دیتا، سبحان اسی طریقے پر میں محمد 40 کی 40 بیٹیاں تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے حضرت عثمان غنی کا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جس وقت دنیا سے چلے گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک مسئلہ تھا جس مسئلے کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ کے نبی سے پوچھ نہیں سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں، سلام کیا۔ اب کیفیت یہ ہے کہ حضرت
عمر کا سلام سن نہیں سکا، جب سنا نہیں تو پھر جواب بھی نہیں دیا، تین مرتبہ سلام کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کے اندر جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر جی کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے کہ میں نے عثمان کو 3 مرتبہ سلام کیا، 3 مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں ملا، کیا معاملہ ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے چلو عمر، اب یوں نہیں کہا کہ عثمان کو میری عدالت کے اندر بلا لو، یوں نہیں کہا۔ اللہ کے پیغمبر کہنے لگے چل عمر عثمان کے پاس چلتے ہیں، وقت کے امیر المؤمنین ہیں، وقت کے حکمران ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضرت عثمان کو بلایا نہیں۔ کیوں نہیں بلایا؟ کہ عثمان تو اتنا حیادار ہے، عثمان تو اتنا حیادار ہے جس سے آسمان کے نوری فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آج یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، آج یہ میری عزت گوارا نہیں کرتی کہ عثمان کو اپنی عدالت کے اندر بلا کر لاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آتے ہیں، واقعہ لمبا ہے، زندگی ہوئی تو پھر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ حضرت ابو بکر جس وقت دنیا سے جاتے ہیں، پھر حضرت عمر کی دور حکومت آتا ہے، حضرت عمر جاتے ہیں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت میرا عزیز خارجی بیمان جو ہے حج کے موقع پر نکلتے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، اور مشورہ یہ کیا کہ مدینے کے اندر پہنچ کر حاجیوں سے جدا ہو جانا ہے، مدینہ کے اندر رہ جانا ہے۔ کیوں؟ حج کا موقع ہے، مدینہ کے لوگ جو ہیں وہ بھی حج پر جائیں گے، اتنے زیادہ بندے نہیں ہوں گے میرا عزیز، ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیں گے یا ان سے ان کا عہدہ چھین لیں گے۔ اسی طریقے پر آتے ہیں، سب سے پہلے میرا دین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان ظالموں نے مسجد نبی کے اندر آنا بند کر دیا۔ مسجد نبی کے اندر اللہ کے نبی کا صحابی امامت نہیں کروا سکتا، مسجد نبی کے اندر آ کر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ وہ مسجد ہے میرا دین جس مسجد کی زمین خرید کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں۔ آج ایک وقت وہ آتا ہے، اتنا ظلم کیا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھنے دے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کر دیا۔ 40 دن میرا عزیز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند رہا۔ 3 دن کربلا کے میدان کے اندر میرے نبی کے نواسے کا پانی بند رہا۔ آج مجھے بھی یاد ہے، آج تجھے بھی یاد ہے کہ میرے نبی کے نواسے کا 3 دن پانی بند رہا کربلا کی زمین کے اندر، لیکن آج کسی مسلمان کو یہ یاد نہیں ہے ادھر 3 دن پانی بند رہا۔ ظالموں ادھر تو 40 دن گزر گئے ہیں، 40 دن پانی بند رہا۔ کس کنویں کا پانی بند رہا؟ وہی شروع والی بات میرا دی، وہ کنواں، اس کنویں کا پانی بند کر دیا گیا جس کنویں کو خرید کر میرے نبی کا یار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقف کر رہے ہیں، اس کنویں کا پانی بھی بند کر دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی کا صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظالموں نے معاشرہ کیا ہوا ہے، ہر طرف دشمن ہے، ہر طرف دشمن ہے، معاشرہ کیا ہوا ہے۔
اللہ کے نبی کا صحابی دروازے کے پاس آتے ہیں اور سنتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت عثمان کو قتل کر دیں گے۔ جس وقت حضرت عثمان واپس جاتے ہیں اپنے گھر کے اندر، اس وقت کہنے لگے او ظالمو میرا قصور تو بتاؤ نا، آخر کار مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ صحابہ کرام بھی موجود ہیں، میرا قصور کیا ہے، کیا وجہ ہے، کس وجہ سے قتل کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جنہیں قتل کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ قتل کرنا میرا عزیز جائز نہیں ہے۔ حضرت عثمان فرما رہے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک تو وہ بندہ ہے جو اسلام لانے کے بعد اسلام سے پھر جائے، بدین ہو جائے، دوسرا وہ بندہ ہے جو شادی شدہ اور زنا کرے، تیسرا وہ بندہ ہے جو کسی کو ناحق قتل کرے۔ و ظالمو میں عثمان تو ہوں جس عثمان نے اسلام کا دور تو اسلام کا دور رہا، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی زنا کے قریب نہیں گیا، اور جب سے اسلام قبول کیا، جب سے دین قبول کیا، آج دل تک میرے دل کے اندر یہ بات تک نہیں آئی ہے کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں گا، اور میں نے تو کوئی قتل بھی نہیں کیا۔ آخر کار میں عثمان کا جرم کیا ہے، کس جرم کی وجہ سے مجھے قتل کریں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے والے کہتے ہیں اے امیر المؤمنین، آپ ہمیں اجازت دیں، اجازت دیں، ہم ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ بات میں پسند نہیں کرتا کہ میں عثمان کی وجہ سے میرے نبی کے شہر کے اندر قتل و غارت ہو۔ یہ بات میں پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے میرے نبی کے بعد سب سے پہلا بہنے والا خون ہو میرے نبی کے شہر کے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت علی کی طرف پیغام بھیجتے ہیں، پانی کی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزہ پانی کا اٹھا کر لا رہے ہیں۔ جس وقت دشمنوں نے دیکھا کہ علی مشکیزہ پانی کو اٹھا کر جا رہے ہیں تو عثمان کے پاس جائے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عملہ کیا گیا، وہ مشکیزہ توڑ دیا۔ آج جو کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا ہے، آج جو کہتے ہیں کہ علی حاجت روا ہے، آج جو کہتے ہیں کہ علی سب کچھ کر سکتا ہے، میرا عزیز اگر علی مشکل کشا ہوتے، اگر علی حاجت روا ہوتے، اگر حضرت علی سب کچھ کرنے والے ہوتے تو پھر مشکیزہ حضرت عثمان کے پاس کیوں نہیں لایا؟ اللہ اکبر۔ 40 دن پانی بہہ رہا، پوچھنے والا پوچھتا ہے او امیر المؤمنین 40 دن گزر گئے ہیں، پانی بھی نہیں مل رہا، 40 دن گزر گئے ہیں، کھانا بھی نہیں مل رہا۔ آخر کار بندہ ایک دن نہ کھائے، ایک دن نہ پیے تو پیاس سے تڑپتا ہے۔ آپ کو بھی آخر کار پیاس لگتی ہوگی، کیا کرتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جس وقت مجھے پیاس اور بھوک لگتی ہے میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں، قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہوں، بھوک اور پیاس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ اکبر۔ آخر کار میرا عزیز 18 ذی الحج کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، 18 ذی الحجہ ہے، عصر کا وقت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر داخل ہو کر
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا. حضرت عثمان غنی پر اس وقت حملہ کیا گیا. آپ کے نوکر بھی ہیں, غلام بھی ہیں, صحابہ بھی ہیں, پہرے دار بھی ہیں, سارے کے سارے مقابلے کے اندر آ گئے. اللہ کے نبی کی صحابی کہنے لگے میری طرف سے کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی تلوار اٹھا کر دشمن کا مقابلہ کرے. اور غلاموں کو کہنے لگے جو لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا وہ میری طرف سے آزاد ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی کا صحابی سویا ہوا ہے حضرت عثمان غنی. خواب کے اندر اللہ کے نبی آتے ہیں, حضرت ابو بکر آتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی اے عثمان افطاری ہمارے ساتھ کرنا, افطاری ہمارے ساتھ کرنا. دوسرا دن آیا 18 ذی الحجہ کا, میرے نبی کے صحابی نے روزہ رکھا ہوا ہے, دشمن بھی آ رہے ہیں. اب اللہ کے نبی کو تو یہ خوشخبری مل گئی آج جو بھی ہو جائے میں نے بچنا نہیں ہے, شہید ہونا ہے. جب میں نے شہید ہی ہونا ہے, میں نے بچنا نہیں ہے, پھر قتل و غارت کیوں ہے؟ اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل و غارت سے روک رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. شام کا وقت قریب ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظالموں نے حملہ کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ سے اس تلوار کو روکتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کٹ گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس نے سب سے پہلے قرآن کی لکھائی شروع کی تھی, قرآن کو لکھنا شروع کیا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت شہید کیا گیا میرا دین, سب سے پہلا خون کا قطرہ قرآن کے اوپر گرتا ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے قرآن کی تلاوت جاری ہے. ایک ہی اعلان نکلتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آج کالو کلا کرنے والے سبق یاد کر لے. میرے نبی کا صحابی آخری وقت کے اندر بھی یہی اعلان کر رہا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ کی ذات کافی ہے, وہی سننے والا ہے, جاننے والا ہے. آج تو بھی عقیدہ بنا لے. شہادت کے بعد میرے نبی کی صحابی کا جس وقت جنازہ نکلتا ہے, کالو کلا کے رہنے والے آج تک تو نے بڑے جنازے دیکھے ہوں گے جن جنازوں پر پھول برسائے گئے ہوں, جن جنازوں پر کیا نہ کیا کیا گیا ہو. میرے نبی کی صحابی کا جنازہ جس وقت مدینہ کی گلیوں کے اندر جاتا ہے ظالموں نے پتھر مارنا شروع کر دیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی ظالموں نے نہیں چھوڑا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جا رہا ہے اور ظالم پتھر مار رہے ہیں. اتنا ظلم کیا. اور حضرت عثمان کو تو خوشخبری مل گئی کہ آج شام کی افطاری اللہ کے نبی کے ساتھ جنت کے اندر کرنی ہے. اور افطاری کا وقت آیا تو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.